رب العالمین لا شریک لہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ پہلی بات، اسلام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، سمجھداروں نے شعبے متعین کیے کہ پہلا شعبہ ہے اعتقادات کا، عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، اور چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ بنیاد عقائد ہیں، عقیدے ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے لیے کوئی اچھا کام عبادت کا درجہ پا سکتا نہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ پھر سمجھانے اور تربیت کے لیے اور شعبے کیے گئے۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت، ایک ہوتی ہے درسگاہ اور ایک ہوتی ہے خانقاہ۔ درسگاہ میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، خانقاہ میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ اگر تھیوری ہی نہیں پڑھی تو پھر پریکٹیکل ہو سکتا نہیں۔ شریعت اور اس کے ساتھ لفظ جوڑا جاتا ہے طریقت۔ شارع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جس درجہ پر ہے ہم اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی بھی میرے نبی کا شریک نہیں ہے، نہ درجے میں نہ مرتبے میں۔ اللہ نے جو ان کو شان عطا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے، اور کوئی بھی عمر بھر نبی کی ثنا خوانی کرے یا ثنا گوئی کرے، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بساط بھر جو کچھ جانتے ہیں صحیح وہ کہہ لیں۔ پھر جب ہمارے پاس لفظوں کا، توانائی کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پایا صحابہ کرام نے، اس کے بعد درجہ بدرجہ فرق آتا رہا، تو صوفیاء کرام نے کچھ اور طریقے تعلیم کیے
جن کے مجموعے کو طریقت کہتے ہیں، مگر جو بات حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یا تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم نے بنیاد بتائی ہے، وہ یہ کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیجئے، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ ہر وہ شخص جو شریعت سے خالی ہے وہ طریقت کا شاہ سوار یا اس راہ پر چلنے والا ہو سکتا نہیں۔ یہ بنیاد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ نوافل جمع ہے نفل کی، رضاکارانہ طور پر جو عبادت کی جاتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں، انگلش والے ایکسٹرا کہتے ہیں اس کو، اضافی۔ حدیث شریف، حدیث قدسی، اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے مگر اللہ کا فرمان اور کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اب یہاں میں آپ کو روکوں گا، نفل کی جمع ہو گئی نوافل اور اس کی ہو گئی کثرت۔ میں اور آپ 2 نفل پڑھ لیں یا بڑی رات آ جائے تو ہمارے نوجوان بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں میں نے آج 100 نفل پڑھے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر نفل اس کے ہوں گے جس کے فرض اور واجب پورے ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈیوٹی کی نہیں ہے اور اوور ٹائم ہو جائے، پہلے ڈیوٹی ہوگی پھر اوور ٹائم، تو پہلے فرض واجب ہوں گے پھر نفل ہوں گے۔ تو جو نوافل کی کثرت کرے گا یقیناً محبت والا ہوگا، کیونکہ بغیر محبت کے یہ کام ہوتا نہیں۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق مدنی ایک رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، ایک رات سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں تو اپنی جان کو کچھ آرام پہنچا، ساری ساری رات تو اپنی جان کو تکلیف میں رکھتا ہے، اس کو کچھ آرام بھی دیا کر۔ بیٹے نے اپنی محترم ماں کو جواب دیا، اماں جان 4 دن اس جسم کو، جان کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ اگر ابھی آرام پہنچایا تو پھر آگے بہت سخت مرحلے ہیں، یہ 4 دن اگر تکلیف اٹھا لی تو آگے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو نفل وہی پڑے گا جس کو محبت ہوگی، بغیر محبت کے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت تو خالص ہوتی ہے، دکھاوے کی تو ہوتی نہیں، جو دکھاوے کی ہو اس کو محبت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر جو قریب ہو جاتا ہے پھر وہ عام بندہ رہتا نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کوئی خاص ہو جائے تو پھر آپ اس کو خاص ہی شمار کرتے ہیں، تو جو اللہ کے ہاں خاص ہو جائے پھر وہ تو بہت زیادہ درجے والا ہوتا ہے۔ ہم نے اتنی بات جان لی، مجھے یہاں ایک بات اور کہنی ہے۔ تصوف کی تعریف ہمارے ہاں متنازع بنا دی گئی، انٹرنیٹ پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں کہا جاتا ہے تصوف افیون کی گولی ہے۔
افیم جس کو کہتے ہیں انگلش والے اوپیم کہتے ہیں یہ تصوف جو ہے یہ افیم کی گولی ہے. انہوں نے اس کو چکھا نہیں ہے تو افیم کہاں سے کہہ دیا؟ اس راہ پر چلتے سلوک کی منزلیں طے کرتے تو ان کو اندازہ ہوتا یہ جو تعریف کی جاتی ہے کیوں کہ تصوف میں اتنی آمیزش کی گئی ہے. کچھ ایران سے، کچھ فرانس سے، کچھ دوسرے لوگوں نے کہ اس میں مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس تم دوسروں کو راضی کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تصوف کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا. تصوف کی بنیاد ہے رب کو راضی کرو سب راضی ہو جائیں گے. یہ میں نے بنیادی فرق بتایا. میں نے کہا نا ٹائم نہیں کہ میں مثالیں دے کر پھیلاؤں، تو میں نے مختصراً آپ کو اس لیے یہ بتا دیا کہ آج کہیں آپ تصوف کی وہ تعریف سن کر اپنے ذہن کو پراگندہ نہ کر لیں، پریشان نہ ہو جائیں. ہم کسی ایسے صوفی کو نہیں مانتے جو شریعت و سنت کا ماننے والا نہ ہو، اس کا پابند نہ ہو، ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پر چل کر دکھائے، کرشمات دکھائے، شعبدے دکھائے، چمتکار دکھائے. اگر شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے تو اس کا تصوف اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں. کرامات، لفظ کرامت آپ سنتے رہتے ہیں، خرق عادت، عادت کے خلاف. یہ کام اللہ کا ہے، معجزہ ہو یا کرامت، کام کس کا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. کس کا کام ہے؟ ظاہر بندے سے ہوتا ہے. معجزہ نبی سے ظاہر ہوگا، کرامت ولی سے ظاہر ہوگا، مگر فعل کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا کام. ہم کرامت اور اس کی حقیقت کو اور اس کے وجود کو مانتے ہیں، مگر کرامت ولایت کی بنیاد نہیں ہے. اور جی دل کا حال بتا دیتا ہے بندہ، یوں کر دیتا ہے وہاں کر دیتا ہے. میں صرف لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دوں، ہے واقعہ. لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہوتی، نازک بات ہوتی ہے. اکبر کے 9 رتن مشہور ہے، مغل اعظم کہلاتا تھا جلال الدین محمد اکبر، مغل بادشاہ. اس کے 9 رتن جو تھے وہ بڑے دماغ، ان میں ایک بیربل تھا، ہندو تھا. تو چونکہ مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اولیاء کو بھی دیکھتا تھا، سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، آگے ایک اللہ والے کا آستانہ آ گیا. کہنے لگا چلو ان سے ملتے. وہ بابا جی تشریف فرما تھے، ان کو دیکھ کے کہنے لگا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو، کچھ دیکھ لو یا دکھا دو. وہ اللہ والے تھے، اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے. اللہ والے وہ کہاں تک دیکھتے ہیں میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں. ابھی میں نے حدیث قدسی مکمل نہیں کی، پڑھی بھی نہیں، کہ جب وہ قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے تو اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. آنکھ بندے کی ہی رہتی ہے، اس میں قوت خدا تعالی کی ہوتی ہے. کہنے لگا دیکھ لو یا دکھا دو. تو حضرت صاحب نے دیکھا یہ تو خالی مٹکا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے کچھ دیکھ لو یا دکھا دو؟ فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ چھری لیں اور یہ پتھر سے پار لگا دیں. حضرت صاحب نے چھری چلائی، وہ پتھر کے پار چلی گئی. فرمایا تو نے دیکھ لیا، اب تو دکھا دے، اب ذرا دھیان دینا میری طرف. اس نے وہ تیر یا چھری ہاتھ میں پکڑ کے حضرت صاحب سے کیا کہا؟
حضرت جی یہ پتھر کے پار جائے؟ بزرگوں سے کیا کہا؟ یہ پتھر کے پار جائے؟ حضرت صاحب نے فرمایا جائے۔ اس نے چلایا، وہ چلی گئی۔ بزرگ دیکھنے لگ گئے اس کو، یہ تو خالی ہے، اس نے کیسے یہ گزار دیا؟ تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا پہلے آپ سے کہلوایا تھا اس لیے چلی گئی ہے۔ اللہ، میرا کمال نہیں، آپ نے کہا جائے تو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنانے، اس نے کہا میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کمال آپ کا ہے کیونکہ آپ کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے نا، گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اور منہ بندے کا ہے بولنے والا رب ہے۔ اس حوالے سے بہت واقعات ہیں میرے سامنے، بلکہ مثنوی مولانا روم کا پہلا شعر اگر یاد ہو، ورنہ جا کے پڑھ لینا، یہ بات ہی ساری اس کرم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بشنو از نئے بانسری کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بانسری سے سنو کہہ کیا رہی ہے، یہ اسی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ بانسری خود نہیں بولتی، کسی کی پھونک بولتی ہے۔ تو بتانا کیا ہے کہ تصوف والے اللہ کے بندے کب کامل ہوتے ہیں؟ جب وہ شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ اور آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ جس زمانے میں جس چیز کا زور تھا، نبیوں کو وہ معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگری کا زور تھا، اللہ نے ان کو ویسے معجزات عطا فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس کی صحت پر میں بحث نہیں کروں گا۔ لکھنے والا تھانوی ہے، غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے ذمہ دار وہ ہے، میں صرف اس کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے اور اندازہ کیجئے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی شب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، نبی کریم کا فرمان کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے۔ یہ تشبیہ من وجہ، عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ الحاج محمد اویس رضا صاحب بیٹھے، میں ان کے لیے کہوں کہ یہ شیر جیسے ہیں۔ کیسے ہیں؟ کیوں آپ کو شبہ؟ کہہ دو کیسے ہیں؟ تو مراد یہ انسان ہے، شیر حیوان، مگر ان کو شیر کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیر جیسے بہادر ہیں۔ شیر جیسے، یار کہو، بہادر ہیں۔ اب اس بہادری کی وجہ سے تشبیہ دی گئی کہ یہ شیر جیسے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کا نہ صحیحاً، مطلب کیا ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے مگر نبیوں جیسے کام کریں گے۔ دھیان سے، النساء کلب میں جمع ہونے والوں، اتفاق ہے مجھے سارا ٹائم ٹریفک میں لگ گیا اور یہاں آ کے ٹائم تھوڑا ہو گیا، میں اس پر گھنٹہ بھر گفتگو کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام،
نبی پاک نے تشریف لا کر ظاہری گنتی کے لحاظ سے 40 برس گزارے، پھر اعلان نبوت فرمایا، تب کہیں جا کے یہ فرمان حضرت موسیٰ نے کب سن لیا؟ وہ تو 2000 سال پہلے وفات پا چکے، انہوں نے سن لیا۔ ذرا جھلکیاں دیکھتے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے، چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے، اس لیے ان سے ایسی شان ظاہر ہوگی۔ ہوں گے، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نمونہ دکھائیے، سرکار فرما رہے ہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی نمونہ دکھائیے۔ ذرا سوچتے جائیے، غور کرتے جائیے۔ تھانوی نے لکھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو اکاڑوی پڑھ لے گا۔ ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں نمونہ دکھائیے۔ میرے آقا عالم ارواح میں نگاہ فرماتے ہیں۔ یہ عالم اجسام جس کو دنیا کہتے ہیں، جسموں کی دنیا، اس سے پہلے روحوں کی دنیا۔ حضور روحوں کی دنیا میں نظر فرماتے ہیں میرے نبی کو پتا ہے کس کس نے عالم ہونا ہے، کس کس نے عالم ہونا، حضور نگاہ فرماتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، امام غزالی اپنا ہاتھ اونچا کرتے ہیں یا خود تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں، جس طرح اسکول میں ماسٹر صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھیں جواب۔ امام غزالی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ اور مسئلہ ہو گیا۔ میں تو نبی کے علم کی بات کر رہا تھا، وہاں امام غزالی جانتے ہیں کہ نبی کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہاں امام غزالی کو خبر ہے کہ حضور کیوں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اونچا کیا، حضور نے ان کو ہی بلا لیا۔ وقت نہیں ہے، پھیلا نہیں سکتا، آئے آ کر سلام کیا، ہم نے یہ سلام بھی چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں سلام کا رواج ہے، پوچھ رہا ہوں، گھر جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرو؟ اونچی۔ آپ میں سے کتنے کرتے ہیں؟ بیوی کو خاص طور پر جو کرتے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ گھر جاؤ گھر والوں کو کیا کرو؟ اونچی۔ آپ اس کو سلام کرو گے وہ آپ کی عزت زیادہ کرے گی۔ راہ چلتی کو تو آپ اس وقت تک سلام کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قبول نہ کر لے۔ گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اور حدیث شریف اور روایت موجود، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو رسول اللہ کو سلام کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کیا، جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کس سے؟ امام غزالی سے کیا پوچھا؟ تمہارا؟ وہ بھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، نہ باپ نے نہ دادا نے نہ ماں نے نام رکھا، پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے؟ امام غزالی آگے سے یہ نہیں کہتے جب دنیا میں جاؤں گا پیدا ہوں گا ماں باپ کوئی نام رکھیں گے، ابھی تو کوئی نام نہیں۔ وہ کہتے ہیں انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے والد کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ 4 پشتوں تک نام بتا دیا۔ اس کی بھی ایک پوری تشریح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے صرف نام پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو امام غزالی آگے سے کہتے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ آپ نے کہا یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، دوسرے اور کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟
ابھی قرآن نازل ہوا نہیں، امام غزالی نے پڑھا نہیں، پیدا ہوئے نہیں، عالم ارواح میں جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا رب سے کیا کلام ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔ جب غلاموں کے علم کی یہ شان ہے، آقا کے علم کی کیا شان ہو۔ ہم کسی کو داتا یا غوث مانتے ہیں، قطب یا ابدال مانتے ہیں، اوتاد مانتے ہیں، تو ہماری بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور ہم جانتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ اور علم نام ہے نبی کے مرتبے کو جاننے کا۔ علم کس کا نام ہے؟ جتنا پورا کوئی نہیں جان سکتا، جتنا کوئی جان لے، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا کوئی جان لے، ان کے پورے مرتبے کو اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ اور جنہوں نے تھوڑا سا جانا، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ ترنم کے تکلم کے بادشاہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو اپنا ذوق پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دیر تک بات کرنے کا شرف ملے۔ تو امام غزالی نے کہا اگر آپ کے لیے اللہ سے دیر تک بات کرنا آپ کے لیے شرف، تو آپ جیسے نبی سے میرا بات کرنا میرے لیے شرف نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چوکا دیا ان کے کندھے میں اور دب کر مناظرہ شروع کر بیٹھا۔ جانتا نہیں انہوں نے اسرائیل کو تھپڑ مار دیا تھا۔ جلالی ہیں، مگر جو میں نے پیغام دینا تھا صرف اتنا۔ حضرت امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، علم کا اندازہ کر لو، اور روایت بھی ان کی سنائی ہے۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، اس میں لکھی ہوئی، ان کی لکھی ہوئی سنائی ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور حوالہ بھی پڑھ لیں، پھر میں گفتگو سمیٹ دوں۔ اس میں لکھا حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ اللہ والوں پر خاص وقت آتے ہیں، کوئی اس وقت جو سامنے ہو جس پر نظر ہو جائے اس کا بیڑا پار۔ حضرت صاحب پر کیفیت طاری نظر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہے نہیں، ادھر دیکھ ادھر، فرماتے ہیں دروازہ کھول کے دیکھا باہر بھی کوئی نہیں تھا، گلی میں سے ایک جانور گزرا، اسی پہ نظر ڈال دی، پورے شہر کے جانور اس جانور کا ادب کرنے لگ گئے۔ ان کی روایت سنا رہا ہوں۔ یہ مقام کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ کے پابند بنتے ہیں، رسول کے پابند بنتے ہیں، پھر ان کو لقب دیا جاتا ہے داتا گنج بخش۔ پھر خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں چلا کرتی ہیں اور چلا کر کے کہتی ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اور سائل جا کے کہتے ہیں گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ یہ وہ ہستیاں، ہمیں خوشی ہے 465 ہجری حضرت سیدنا داتا صاحب کا سن وفات، 400 اور 470 ہجری غوث پاک کا سن ولادت، 5 سال پہلے ہوئے۔
اور مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی کہ غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں ان کی بیعت کرتا ہوں. وہ حضرت داتا گنج میں جہاں حضرت بابا فرید جیسی ہستیاں داڑھی مبارک سے قبر صاف کر رہے ہیں. کتنا مقام اللہ نے دیا، مگر شریعت کی پابندی، سنت کی پابندی، عقائد کی صحت. آج کوئی اگر میرے سامنے آ کر کہنا چاہے کہ میں حضرت ابو بکر کو افضل البشر نہیں مانتا تو میں پوچھوں گا کیا داتا صاحب کے ہم پلہ ہو؟ کہے گا نہیں. تو جب داتا نے کہہ دیا تو اب مجھے تیری کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کشف المحجوب حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لے، یہ اس کے لیے رہنمائی کرے گی. تو وہ ہستی آپ ان کے لیے چند لمحے نکال کر آ گئے ہو، یہ ان پر احسان نہیں، ان کی مہربانی کے آپ کو بلا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو ان کے فیوزات عطا فرمائے. ادھار رہ گئی بات انشاءاللہ پھر صحیح. اللہ تعالیٰ ان کی نشرہ فاؤنڈیشن کو برکت دے. میں انہی الفاظ پر اجازت لیتا ہوں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.